بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کے اس لیکچر میں سندھ بورڈ کی 10ویں جماعت کی آسان سندھی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم کتاب میں موجود سبق نمبر 2 حضرت سلمان فارسی کے مشقی سوالات، الفاظ جملے، کثیر الانتخابی سوالات اور سبق کے خلاصے کو سمجھیں گے۔ عزیز طلبہ، اس سبق کی ریڈنگ اور اس کی تشریح کی ویڈیو ہم نے پہلے سے اپلوڈ کر دی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس سبق کے سوالات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہیٹھن سوالن جا جواب دیو۔ اس میں پہلا سوال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتھے جو رہاکو ہو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ اس کا جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران جے شہر اصفہان جے ایک گوٹھ جو رہاکو ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے شہر اصفہان کے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ دوسرا سوال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیں سچ جی گولا لائے کیڑیوں کوششوں کیوں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور سچ کی تلاش کے لیے کیا کیا کوششیں اپنائیں؟ کا جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیں سچ جی گولا لائے گھڑنی ہندن جو سفر کیو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور سچ کی تلاش کے لیے کئی مقامات کا سفر کیا، کیترنی بزرگن جو خدمتوں کیوں، کئی بزرگوں کی خدمت کی، بانو تھی زندگی گزاری ای مزدوری پڑ کئی، غلام بن کر زندگی گزاری اور مزدوری بھی کی۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے اسلام قبول کرن کھا پوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑیوں خدمتوں سر انجام ڈنیوں؟ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح کی خدمات سر انجام دیں؟ اس کا جواب ہے اسلام قبول کرن کھا پوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن جو گورنر مقرر تھو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر بنے۔ اسلامی احکامن جی پوری طرح پیروی کرن سا گڈ اسلامی تعلیم کے عام کرن لائے نہایت گھڑیوں کوششوں ورتاؤں۔ اسلامی احکامات پر پوری طرح سے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم کو عام کرنے کے لیے آپ نے کئی کوششیں کی۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے اگلا سوال ہے ہیٹھن لفظن جی معنی لکھو اور جملن میں کمانیو۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور ان کو جملوں میں استعمال کریں۔ اس میں پہلا لفظ ہے نامور، جس کے معنی ہے مشہور۔ اس کا جملہ بنے گا علامہ اقبال اساں جے ملک جو ایک نامور شاعر ہے۔ دوسرا لفظ ہے پیشوا، جس کے معنی ہے رہبر یا امام۔ اس کا جملہ بنے گا ملک شام میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی پیشوا سے ملیو۔ ملک شام میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی پیشوا سے ملے۔ تیسرا لفظ ہے کارن، جس کے معنی ہے واسطے یا سبب۔ اس کا جملہ بنے گا بیماری جے کارن ہوں امتحان نہ دہی سگیو، بیماری کی وجہ سے وہ امتحان نہیں دے سکا۔ اس کے بعد لفظ ڈس، جس کے معنی ہے پتہ یا ایڈریس۔ اس کا جملہ بنے گا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شام ملک جو ڈس ملیو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا پتہ بتایا گیا۔ اس کے بعد لفظ پھیرو، جس کے معنی ہے تبدیلی۔ اس کا جملہ بنے گا بینک میں نوکری ملن کھا پوئے بھی اسلم جی طبیعت میں کو پھیرو نہ آیو۔ بینک میں نوکری ملنے کے بعد بھی اسلم کے مزاج میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو ایک نامور صحابی تھی گزریا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہو گزرے ہیں۔ پان اصفہان جے ایک گوٹھ میں جاؤ، آپ اصفہان کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ سندس پی ایک ہاری ہو، آپ کے والد ایک کسان تھے۔ ان وقت ایران میں باہ جی پوجا کئی ویندی ہوئی۔ اس وقت ایران میں آگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ حضرت سلمان عیسائین جے عبادت کا ڈاڑھو متاثر تھو۔ حضرت سلمان عیسائیوں کی عبادت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ عیسائی مذہب بابت انہن کا معلوم کیائیں۔ عیسائی مذہب کے بارے میں ان سے معلوم کیا۔ انہن کے شام ملک جو ڈسنو، انہوں نے آپ کو ملک شام کا پتہ دیا۔ سنس پی کے ڈاڑھی کاوڑ لگی، آپ کے والد کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے حضرت سلمان کے زنجیرن سے بدھی چھڑیو۔ انہوں نے
حضرت سلمان کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ کچھ ڈینہं کھاں پوئے پاण زنجیروں ٹوڑے ایک قافلے ساں شام پہتو۔ کچھ عرصے بعد آپ زنجیروں کو توڑ کر ایک قافلے کے ساتھ ملک شام پہنچے، جتے ہو ایک عیسائی پیشوا سے ملیو، جہاں وہ ایک عیسائی رہنما سے ملے۔ جتا نصیباً پوئے ہموریا میں ایک بزرگ وٹ پہتو، جہاں سے نصیباً ایک علاقے کا نام ہے، پوئے ہموریا اس کے بعد ہموریا بھی ایک علاقے کا نام ہے۔ وہاں پر ایک بزرگ کے پاس پہنچے، ہوتے پوریو کرے بکریوں رڈھوں خرید کیوں۔ وہاں محنت مشقت کر کے بکریاں اور بھیڑیں خرید کیں۔ ہموریا والے بزرگ کھیس چیو ت تو یسرب ون، جتے تو کے آخری نبی وٹ سکون ملندو۔ ہموریا والے بزرگ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب تو یسرب یعنی جو مدینہ کا پرانا نام ہے وہاں چلا جا، جہاں تجھے آخری نبی کے پاس سکون ملے گا۔ یہ نبی صدقے جوں شیوں استعمال نہ کندو، وہ نبی صدقے کی چیزیں استعمال نہیں کریں گے۔ ہدیے میں ملل شیوں کو تو بانی دو، ہدیے کے طور پہ یعنی تحفے کے طور پر ملی ہوئی چیزیں استعمال کریں گے۔ سندس بنی کلن جے وچ میں نبوت جی مہر ہوندی، ان کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ہجرت کرے جڏहिं مدینے پہتا تڏहिं حضرت سلمان وٹن حاضر تھی مسلمان تھیو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجی خلافت جے زمانے میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدائن جو گورنر مقرر کیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تعلیم کے عام کرنے لائے نہایت گھڑیوں کوششوں ورتیوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی تعلیم کو پھیلانے کے لیے بہت سی کوششیں کیں۔ سن 67 ہجریہ میں اسلام جے ہن مجاہد 80 سالن جی عمر میں وفات گئی۔ سن 37 ہجری میں اسلام کے اس مجاہد نے 80 سالوں کی عمر میں وفات کی۔ عزیز طلباء کے بعد چلتے ہیں کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ اس سبق میں سے میں نے خاص کثیر الانتخابی سوالات کا چناؤ کر لیا ہے تاکہ آپ کو امتحان میں اس سبق کے کسی بھی کثیر الانتخابی سوال میں سے کوئی سوال آ جائے تو آپ کے لیے آسانی ہو۔ ہیٹھ ڈنل ممکن جوابن ماں صحیح جواب چونڈے لکھو۔ مندرجہ ذیل جوابات میں سے صحیح جواب کا چناؤ کریں۔ اس میں پہلا جملہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو ایک ڈیش صحابی تھی گزریو آہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ڈیش صحابی ہو گزرے ہیں۔ آپشن الف اعلیٰ، آپشن بے نامور، آپشن جیم ویجھو، آپشن دال بہترین۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے نامور۔ اس کے بعد دوسری خالی جگہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش ہک گوٹھ میں جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپشن الف ایران، آپشن بے شیراز، آپشن جیم اصفہان، آپشن دال تہران۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف ایران۔ اس کے بعد تیسری خالی جگہ ہے ایران میں ان وقت ڈیش مذہب جو زور ہو۔ ایران میں اس وقت ڈیش مذہب عروج پر تھا۔ آپشن الف عیسائی، آپشن بے زرتشت، آپشن جیم یہودی، آپشن دال اسلام۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے زرتشت۔ اس کے بعد اگلی خالی جگہ ہے زرتشت مذہب میں ڈیش کی پوجا کی ویندی ہوئی۔ زرتشت مذہب میں ڈیش کی پوجا کی جاتی تھی۔ آپشن الف پانی یعنی پانی، آپشن بے سج یعنی سورج، آپشن جیم باہ یعنی آگ، آپشن دال تارن یعنی ستاروں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم باہ یعنی آگ۔ اس کے بعد پانچویں خالی جگہ ہے واٹتے عیسائی نجوں ڈیش ہوئیوں، راستے میں عیسائیوں کی ڈیش تھیں۔ آپشن الف بستیوں یعنی بستیاں، آپشن بے گھٹیوں یعنی گلیاں، آپشن جیم آبادیوں یعنی آبادی، آپشن دال کلیساؤں یعنی چرچ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال کلیساؤں۔ اس کے بعد اگلی خالی جگہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیش تا موٹندے دیر تھی وئی ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیش سے واپس لوٹتے ہوئے دیر ہو چکی تھی۔ آپشن الف بنیے یعنی کھیتوں سے، آپشن بے رستے یعنی راستے سے، آپشن جیم مسجد، آپشن دال آتش کدے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف بنیے یعنی کھیتوں سے۔ اس کے بعد اگلی خالی جگہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیش سا بدھی چھڑیو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیش سے باندھ دیا۔ آپشن الف رسن یعنی رسوں سے، آپشن بے زنجیرن یعنی زنجیروں سے، آپشن جیم نوڑن یعنی رسیوں سے،
آپشن دال ون یعنی درخت سے، اس کا درست جواب ہے آپشن بے زنجیرن یعنی زنجیروں سے۔ اس کے بعد اگلی خالی جگہ ہے، انہیں بزرگ وفات وقت کھیس چیو ت ہانے توکھے سکون آخری ڈیش وٹ ملندو۔ اس بزرگ نے آپ کی وفات کے وقت کہا کہ اب تجھے سکون آخری ڈیش کے پاس ملے گا۔ آپشن الف ولی، آپشن بے نبی، آپشن جیم امام، آپشن دال امیر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے نبی۔ اگلی خالی جگہ ہے، سندس بنی کلنجے وچتے نبوت جی ڈیش ہوندی، ان کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں نبوت کی ڈیش ہوگی۔ آپشن الف مہر، آپشن بے نشانی، آپشن جیم ثبوت، آپشن دال لکیر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف مہر۔ اس کے بعد اگلی خالی جگہ ہے، کچھ وقت کھاں پوئے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ऐं صحابن जी मदद सां पंहिंजी क़ीमत अदा करे डेश थियो। कुछ अरसे के बाद हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की मदद से अपनी कीमत अदा करके डेश हुए। ऑप्शन अलिफ निर्वार यानी ज़ाहिर, ऑप्शन बे सुरखरू, ऑप्शन चीम नुमाया, ऑप्शन दाल आज़ाद। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन दाल आज़ाद। इसके बाद अगली खाली जगह है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पंहिंजे खिलाफ़त जे ज़माने में हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के डेश जो गवर्नर मुक़र्रर कयो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने खिलाफत के ज़माने में हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को डेश का गवर्नर मुक़र्रर किया। ऑप्शन अलिफ मक्के, ऑप्शन बे मदायन, ऑप्शन जी मदीने, ऑप्शन दाल जद्दा। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे मदायन। इसके बाद अगली खाली जगह है, गवर्नर थियण खां पोइ संदस तबीयत में कंहिं बि क़िस्म जो डेश न आयो। गवर्नर होने के बाद भी आपके मिजाज में किसी भी किस्म का डेश न आया। ऑप्शन अलिफ फ़र्क, ऑप्शन बे फेरो यानी तब्दीली, ऑप्शन जीम गुरूर, ऑप्शन दाल तकब्बुर। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे फेरो। इसके बाद अगली खाली जगह है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 37 हिजरिया में 1.5 सालन जी उम्र में वफ़ात कई। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 37 हिजरी में 1.5 सालों की उम्र में वफ़ात की। ऑप्शन अलिफ 90, ऑप्शन बे 60 यानी 60, ऑप्शन जीम 80, ऑप्शन दाल 100। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन जीम 80। अजीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।